الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، یقیناً یہ نہایت ہی مبارک اور پر انوار مجلس ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں مسابقات، مقابلے ہوتے ہیں، کہیں رقص کا مقابلہ، کہیں گانوں کا مقابلہ، کہیں فضول قسم کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے یہ وہ منتخب بچے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید کے مسابقات کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا ان لمحات میں جب یہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ یقیناً ایک سے بڑھ کر ایک بچہ خوبصورت پڑھ رہا تھا۔ میں اس طرح کے مسابقات کے انعقاد پر اتحاد القراء پاکستان عالمی ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے منتظمین کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور اس طرح کے مسابقات پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی گلی گلی اور ہر مسجد میں یہ مسابقات منعقد ہونا شروع ہوں۔ یقیناً قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق، قرآن مجید کے ساتھ ہماری یہ محبت و عقیدت، یہی دنیا اور آخرت کی ہماری کامیابیوں کا زینہ اور باعث ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو، اقوام کو اس کتاب کی برکت سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن حکیم سے تعلق ختم کر دیں، اس کتاب سے ترک تعلق کی وجہ سے وہ پستیوں، ذلتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ خوش نصیب بچے، انہیں اللہ نے کیا برکتیں اور کیا کامیابیاں عطا فرمانی ہیں، یہ تو آخرت میں جا کر معلوم ہوگا۔ دنیا کی زندگی، اس میں تو دنیا کے معاملات، دنیا کے حالات الگ ہیں، لیکن اس دنیا سے جو ہی آنکھیں بند ہونی ہیں، اس کے بعد کی کامیابیاں اس قرآن سے وابستہ ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن بچہ قبر میں دفن ہوتا ہے، اوحى اللہ الی الارض الا تأکلی لحما، اللہ قبر کو حکم فرماتے ہیں کہ اے قبر، تم نے اس جسم کو نہیں کھانا، اس لیے کہ اس کی پسلیوں میں میرا قرآن موجود ہے۔ حافظ قرآن کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ قبر میں یہ اعزاز انبیاء کرام، شہداء کو حاصل ہے، ان کے اجسام قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ انبیاء، شہداء کے بعد یہ اعزاز حفاظ قرآن کے لیے ہے، قبر کی مٹی انہیں نہیں کھاتی۔ اور پھر قبر کے بعد آخرت کا دن قائم ہوگا۔ آخرت کے دن اللہ نے ان حفاظ قرآن کے ساتھ کیا انعامات وابستہ کر رکھے ہیں کہ حافظ قرآن، اللہ جنت کے 10 کنفرم ٹکٹ ان کو تھمائیں گے کہ یہ حافظ جس کی سفارش کرے، اللہ تعالیٰ ان 10 افراد کو اس کی سفارش پر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اعزاز حفاظ قرآن کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں جامعہ محمدیہ میں، چونکہ وقت بھی مختصر ہے میں چند باتیں کر کے بات سمیٹوں گا۔ ہمارے ہاں سویڈن کی سفیر، انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے سویڈن کے پی ایچ ڈی کے طلباء اور طالبات پاکستان کے تعلیمی اداروں کا وزٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو تعلیمی ادارے دکھا رہے ہیں، مدرسہ بھی دکھانا چاہتے ہیں، تو ہم نے آپ کا مدرسہ منتخب کیا ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جب آ جائیں آپ، انہوں نے کہا جی ہم کل صبح 8 بجے آئیں گے۔ چنانچہ اگلے دن وہ صبح ٹھیک 8 بجے پہنچ گئے۔ سفیر وہ ایک عیسائی خاتون تھی، اس کے ساتھ کچھ تقریباً 25-30 کے قریب نوجوان لڑکیاں لڑکے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ تھے آئے۔ ہم نے انہیں مدرسہ دکھایا، آخر میں وہ کہنے لگے کہ ہمیں چھوٹے بچوں کی کلاس دکھائیں۔
ہم حفظ کی کلاس میں لے گئے۔ حفظ کی کلاس میں بطور خاص میں نے بچوں سے کہہ دیا کہ وہ رکوع پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کا تذکرہ ہو، کہ کوئی یہودی ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ رکوع پڑھے، میں ساتھ ساتھ اس کی تشریح کر دیتا، بچہ تلاوت مکمل کرتا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے۔ مجلس ختم ہوئی تو مہمان خانے میں ہم نے ان کے لیے چائے کا انتظام کیا تھا۔ وہ باہر نکلے کلاس سے، سفیر کے ارد گرد دائرے میں کھڑے ہو گئے، ان کی اپنی باتیں شروع ہو گئیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے اور والد صاحب سے آ کر اس سفیر نے یہ سوال کیا، کہنے لگی کہ میرا ایک سوال ہے، میں سمجھی تھی کہ میرا سوال ہے، لیکن یہ ان سب کا یہی سوال ہے، ان سب نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ بچے جب تلاوت کرتے ایسے لگتا ہے اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں اتر رہی ہے، ایک عجیب سا لطف اور مزہ دل میں پیدا ہوتا، اور بچہ تلاوت ختم کرتا تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی، پھر دوسرا بچہ جب تلاوت شروع کرتا یہی کیفیت شروع ہو جاتی ہمارے ساتھ۔ میں یہ سمجھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ان تمام کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ والد صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے تورات اور انجیل کی تلاوت سنی ہے کبھی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں ہم نے سنی ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کبھی وہاں بھی یہ منظر پیش آیا ہے، یہ معاملہ؟ کہنے لگے نہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے انوار ہیں، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کبھی مشاہدہ ہوتا ہے کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا، کبھی یہ انوارات ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور کبھی یہ تجلیات و انوارات ہمارے مشاہدے میں نہیں آتے، لیکن قرآن جہاں پڑھا جائے، یہ گھروں میں پڑھا جائے اللہ کی رحمتوں کا نزول، مدارس میں پڑھا جائے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جتنے مسائل، فتنے، پریشانیاں، جھگڑے، تنازعات، ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن سے ہم نے تعلق ختم کر رکھا ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، قرآن سے محبت کا تعلق قائم کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں۔ جتنا ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، ان کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سینے سے لگا کر رکھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔